میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں، یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر، جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں میری ان کے ساتھ ملاقاتوں میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفتگو ہو. میں میاں صاحب کے ساتھ رہا ہوں دو ڈھائی گھنٹے، اور مریم بھی وہاں پہ تھیں. پھر اس کے بعد میں شہباز صاحب کے پاس آ گیا تھا. انہوں نے میری خاطر تواضع کی ہے، کھلایا پلایا، تو میں گھر واپس آ گئی. دونوں جگہ میں خاطر تواضع ہوئی ہے میری، اور واپس آ کے ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاست ہی ڈسکس ہو. معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے، جہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوں وہاں پہ سیاست ڈسکس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے. لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی بات کرتا. سیاستدان سیاسی استحکام لے کے آئیں، یہ سارے کے سارے ریفارمز جو ہیں امپلیمنٹ ہوں. سب کو پتہ بیماری کیا ہے. یہاں پہ شہر ہیں، شہر، میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ شہر ہیں جہاں پہ 87% بجلی چوری ہوتی ہے. میں شہروں کا نام نہیں لینا چاہتا. اس سلسلے میں آلریڈی سارا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، کل شام کو کہتے ہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے. مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسیس میں نہیں انوالوڈ ہوا. پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا، کچھ معاشی استحکام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا، وہ ایک سراب ہی رہے گا، وہ نہیں آ سکے گا. اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگوں رہیں گے اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے. سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات، اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے، تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں. ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، سارے بھائیوں کے سامنے بھی، ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے، ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے، رنگ روڈ ہے، یہ سر فہرست ہیں. کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی، اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے. بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں. میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مسلسل الزامات کا دچار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ریگنگ کر کے الیکشن جیتا، مطلب 2013 سے آپ آنورڈ آپ پر یہ میں یہی میرا جواب ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے. اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد رکھ کے قرآن کو ایڈ کر لیا گیا ہے. فارم 45 دکھائے گئے ہیں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے یا فارم 45 دکھائیں گے؟ دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں. تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں. میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے، جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا. ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا. یا اس سے پہلے 2013 میں، اور ایک لمبی فہرست ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا. وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں. آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے، اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے ہیں؟
सर उन्होंने रखे हुए थे नहीं रखे होना रखे होना एक अलग बात है। ये उन्होंने वो पीडीएफ फॉर्म में हाँ मैंने PDF फॉर्म में रखे हुए अलग बात है। आपने वो फॉर्म 45 देखे, आप मुझे बता दें फॉर्म 45 मांगे नहीं, वो कह रहे थे पढ़े जिसे लेना दे दो। को लिए आपने चल मौलाना फजल रहमान साहब ये आपके बड़े जो है ना हरीफ रहे हैं माजी में, अब एकदम दूरियां पैदा हो गई हैं, आप क्या समझते हैं ये जो पीटीआई के तो साथ दो दूरियां पैदा तो नहीं हुई। हमारा आज भी उनके साथ एक बड़ा काबिल एहतराम शख्सियत है हमारे लिए, मेरे भाई हैं, मेरी उनके साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी जो सूरत हाल है KP की, उसके तहत जो है अगर PTI के साथ जो है को तावन करने की जो है वो कोई सिलसिला शुरू किया है, तो मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि अगर वहाँ पे धांधली हुई है, और ज़रूर हुई होगी उनके साथ, मैं उनको बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ, तो जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए, उनके साथ इत्तेहाद करना या उनके साथ मिलके एहतजाज करना जो है, ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भाई साहब, मियां नवाज शरीफ ज़ात-उल-उलमा के लिए क्यों नहीं मान रहे? देखें ये पॉलिसी डिसीजन है और उन्हीं का फ़ैसला ही है, मानने या ना मानने वाली सिचुएशन नहीं है, उन्हीं का फ़ैसला है, उनका अपना फ़ैसला है। मेरा ख्याल है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट में जिसका अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका, मियां नवाज शरीफ जैसी काट वाली शख्सियत जो है उनको उसमें आना जो है मुनासिब नहीं समझा। सारे फ़ैसले जो हैं, सारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आती हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है। उसमें मेन वजह ये हो सकती है कि एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो मियां शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। और माशाल्लाह मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर होंगी, तो बाकी क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ की होगी, वही कायद होंगे, वही जो है वो उनका ही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा वाजिद साहब, दिन एक बार बड़े मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, और ऐसी सूरत हाल में जो कबीना पीपल्स पार्टी का थी वो कबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। पता है ये बातें हैं, मैंने भी ये सुनी है, बल्कि मैं समझा हूँ कि ये बातें ज़ेर बहस आई हैं जो गुफ्तगू शनीद पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही हैं कि ये हिस्सा ना बने और 3 साल के लिए एक पार्टी हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी 2 साल के लिए हो जाए। इस किस्म के प्रपोज़ल डिस्कस हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि अभी तक ये कोई हतमी सूरत इख्तियार नहीं की इन प्रपोज़ल्स ने जो है। ये अभी आज मैंने कल रात गए, जो एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। ये आपने भी पढ़ा होगा, मैंने मीडिया पे सुबह सुना है। भाई साहब, आपकी कल मियां बरादरान से मुलाकात हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से, तो वहाँ पे क्या अहम बातें हुई? मैं मेरी उनके साथ मुलाकातों में ज़रूरी नहीं कि सियासी गुफ्तगू हो, मैं मियां साहब के साथ रहा हूँ 2-2.5 घंटे, और मरियम भी वहाँ पे थी। फिर उसके बाद मैं शहबाज साहब के पास आ गया था, उन्होंने मेरी खातिर तवाज़ा की है, खिलाया पिलाया, तो मैं घर वापस आ गई। दोनों जगह में खातिर तवाज़ा हुई है मेरी, और वापस आके वो ज़रूरी नहीं मेरी उनके साथ जो है वो ज़रूरी नहीं कि सियासत ही डिस्कस हो। मामला सियासत डिस्कस होती है, जहाँ पे सियासतदान बैठे हों वहाँ पे सियासत डिस्कस किए बगैर तो नहीं रह सकते, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं कोई बात पूछी जो है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी जो कमिश्नर रावलपिंडी की बात हुई है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जनरल फैज़ उनके रास्ते थे और उन्होंने तरदीद भी की है। आप क्या समझते हैं कि ये बात, इसमें कोई सदाकत है इस बात में? देखिए ये मीडिया में बड़ा ज़ोर से ये कहा जा रहा है, उसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आ रहा है। जी ये बिल्कुल आ रहा है उनका नाम, और बल्कि यहाँ तक आ रहा है कि वो बड़ा आसान है, और मैं एक दफ़ा नहीं कह के मैं भी, लेकिन इस पर कहते रहना चाहिए
کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب روپے کی چوری ہوتی ہے. ٹیکس کی چوری ہے, بجلی کی چوری ہے, گیس کی چوری ہے, تیل کی چوری ہے, اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ موجود ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو موٹر بائکس ہیں, ہمارا پٹرول جو ہے وہ موٹر بائکس 49% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. آپ ان کو الیکٹرک بائکس کر دیں, ساری دنیا میں الیکٹرک بائکس چلتی ہیں, آپ کا امپورٹ بل جو ہے 49% جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا. ایک سیدھا نسخہ ہے, کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, سیدھا نسخہ ہے. آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, ان کو 3,000 ارب روپیہ ٹیکس دینا چاہیے. جو سائز ہے ان کا وہ 20 ارب روپیہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی نیت ہونی چاہیے, آپ میں یہ ارادہ ہونا چاہیے, آپ میں یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں, کسی IMF کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سارے آپ وسائل, ٹائروں کی سمگلنگ ہوتی ہے, آپ کی بھی اسٹیل کی سمگلنگ ہوتی ہے. FBR کے ملازمین جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. آپ کبھی ان کی جو پروموشن بورڈز میں ان کی جب رپورٹ ساتھ لگی آتی ہیں, ان رپورٹس میں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے کاروباری حضرات اتنے امیر نہیں جتنے وہ امیر ہیں. تو یہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں, یہ کلچر جو ہے یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کا کلچر جو ہے یہ عوام کے اینٹی ہے, عوام کے مخالف ہے. جو لوگ اس کرپشن سے مستفید ہو رہے ہیں وہ عوام دشمن ہیں. قابو کون پائے گا؟ حکومتیں بالکل کس طرح کا نیتا صاف کرو, تسی اپنی نیت صاف کر لو, ٹھیک ہو جاتا سب. سب کہتے ہیں نا سر, جس میں فرق ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. نہیں گورنمنٹ نے کرنا ہے. میں نے پھر اسی طرف آؤں گا. آپ استحکام سیاستدان, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, سیاستدان سیاسی استحکام لے کے آئیں, یہ سارے کے سارے ریفارمز جو ہیں امپلیمنٹ ہوں. سب کو پتہ بیماری کیا ہے. یہاں پہ شہر ہیں, میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ شہر ہیں جہاں پہ 87% بجلی چوری ہوتی ہے. میں شہروں کا نام نہیں لینا چاہتا. 87% بجلی چوری ہوتی ہے. پوری مارکیٹ شہر کے سینٹر میں بجلی چوری ہوتی ہے. یہ 900 ارب روپے کے قریب آپ کی بجلی چوری ہوتی ہے. تو کیا غریب آدمی کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے نا, اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. زیادہ تر بجلی چوری جو ہے کمرشل ادارے کرتے ہیں, دکانیں کرتی ہیں, فیکٹریاں کرتی ہیں, گھروں میں بجلی چوری ہوتی ہے. اب میں نے ایک سوال پوچھا تھا, آپ اس پہ ریسرچ کر لیں کہ یہ ونڈو AC جو ہے آپ کو بھی میسج آتا ہوگا کہ سیل کے لیے موجود ہے تو ہمارے آگے بیچ دیں. وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ سارے ان ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے.